بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کل سورہ حجاز کے باب مکہ کے تاریخی اور مقدس مقامات کا آدھا حصہ سنایا تھا، آج باقی کا آدھا حصہ سناؤں گا۔ تو بغیر کسی دوسری تمہید کے شروع کرتا ہوں۔ جبل سور کو دور سے دیکھنے کے بعد ہم میدان عرفات کی طرف نکل گئے۔ 9 ذی الحج کو حاجی صاحبان یہاں پہنچتے ہیں۔ وقوف عرفات حج کا رکن اعظم ہے۔ یہاں قیام کر کے دن بھر دعائیں کی جاتی ہیں۔ ہمارا ٹیکسی ڈرائیور بتا رہا تھا کہ روز حشر کو ساری دنیا یہیں جمع ہوگی۔ پہلے تو اس کی بات پر ہنسی آئی کہ صرف اسی زمانے کے 6-7 ارب انسان بھی اس میدان میں سما نہیں سکتے، تو سارے گزرے اور آنے والے زمانوں کے کھربوں انسان کہاں سمائیں گے۔ لیکن پھر یاد آیا کہ جدید سائنس نے تسلیم کیا ہے کہ اگر مادہ میں سے خلا نکال دیا جائے تو ساری کائنات کا مادہ چمچ بھر ہوگا۔ مادہ اتنا محدود ہو سکتا ہے تو روح تو ویسے ہی لطیف ہے، سو ضروری نہیں ہے کہ مذہبی عقائد کی حکمت ہم ایک دم ہی سمجھ جائیں۔ جہاں کچھ سمجھ جاتے ہیں ہماری تسلی ہو جاتی ہے، جہاں بات پلے نہیں پڑتی وہاں ٹامک ٹوئیاں مارتے رہ جاتے ہیں اور انہیں اپنی دانشوری سمجھ کر خوش ہو لیتے ہیں۔ لیکن اس کے سوا چارہ بھی تو نہیں ہے۔ عرفات میں مسجد نمرہ کی خاص اہمیت ہے۔ اسے صرف حج والے دن کھولا جاتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی مقام پر وہ تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا تھا جسے خطبہ حجۃ الوداع کہا جاتا ہے، جس کی روح پر نیک نیت اسے عمل درآمد کی صورت میں آج بھی پوری انسانیت کے دکھوں کا مداوع کیا جا سکتا ہے۔ اس مسجد کے بند دروازے کے سامنے قبلہ رو ہو کر میں نے اور مبارکہ نے شکرانے کے نفل پڑھے۔ یہاں سے ہم جبل الرحمت کی طرف آئے۔ یہ ایک چھوٹا سا پہاڑ ہے جسے ہم نے آسانی سے سر کر لیا۔ روایت کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام جنت سے نکالے جانے کے بعد عرصہ تک توبہ کرتے رہے۔ اس مقام پر رحمت خداوندی نے ان کی توبہ قبول فرمائی، اس لیے اسے جبل الرحمت کہتے ہیں۔ یہاں ایک چھوٹا سا ستون یادگار کے طور پر بنا ہوا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس مقام پر تشریف لے گئے تھے اور وہاں جا کر کھڑے رہے تھے، اس لیے وہاں جانا تو سنت رسول کی پیروی کے زمرہ میں بھی آ جاتا ہے۔ اس کے باوجود پہاڑ کے رستے کے شروع میں ایک بڑا سا بورڈ نصب کر دیا گیا ہے جس میں اس جگہ کو صرف ایک تاریخی مقام قرار دے کر یہاں دعا کرنے سے بھی روکا گیا ہے۔ چلیں یہ صرف ایک تاریخی مقام ہی صحیح، لیکن وہاں دعا کرنے میں کیا قباحت ہے؟ کیا وہاں جا کر خدا سے دعا کی تو اس میں بھی شرک ہو جائے گا؟ میں نے اور مبارکہ نے یہاں کھڑے ہو کر دعا کی۔ میں نے تو اپنے اب تک کے گناہوں کے علاوہ آئندہ ہونے والے گناہوں کی بھی ایڈوانس میں معافی مانگ لی۔ عرفات سے مزدلفہ کی طرف جاتے ہوئے ایک دیوار سی دکھائی دی۔ استفسار پر پتہ چلا کہ خلیفہ ہارون الرشید کی ملکہ زبیدہ نے جو تاریخی نہر بنوائی تھی یہ وہی ہے۔ اس زمانے میں دجلہ و فرات سے یہاں مکہ تک حاجیوں کے لیے اور مسافروں کے لیے اتنی شاندار نہر بنوا دینا بہت بڑی بات تھی۔ مزدلفہ کے قریب مسجد مشعر الحرام ہے۔ یہ مسجد صرف حج والی رات کھلتی ہے۔ اس کے دروازے کے آگے بھی ہم دونوں نے نفل پڑھے۔ یہاں سے آگے بڑھے تو وادی محصر اور جبل الابابیل نظر آئے۔ جبل الابابیل وہ پہاڑ ہے جہاں سے ابابیلوں نے کنکر اٹھائے تھے اور خانہ کعبہ پر حملہ کرنے کے لیے آنے والے یمن کے بادشاہ کے ہاتھیوں پر سوار عظیم لشکر کو تہس نہس کر کے رکھ دیا تھا۔ یمن کا بادشاہ ابرہہ مسیحی تھا۔ اس نے خانہ کعبہ سے لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے صنعاء میں ایک عالی شان گرجا تعمیر کرایا تھا، لیکن جب اس کی شان و شوکت دیکھ کر بھی لوگ اس طرف متوجہ نہیں ہوئے تو وہ خانہ کعبہ ہی کو مٹانے کے لیے چڑھ دوڑا۔ رب کعبہ نے نہ صرف اپنے گھر کی عظمت کو قائم رکھا بلکہ اس پر حملہ کرنے والوں کو معمولی ابابیلوں کے ذریعے برباد کرا دیا۔
خانہ کعبہ کی روحانی عظمت اور شان و شوکت کا یہ عالم ہے کہ سوائے فرض نماز باجماعت کی ادائیگی کے چند منٹوں کے دن رات اس کے گرد عشاق کا طواف جاری رہتا ہے۔ نہ اس تسلسل میں کبھی کوئی تعطل پیدا ہوتا ہے اور نہ ہی عشاق کی تعداد میں کمی ہوتی ہے۔ سو دنیا کا کوئی بھی دوسرا مقدس مقام خانہ کعبہ کی اس فضیلت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ہجوم خلق کے لحاظ سے بھی اور فیوز و برکات کے لحاظ سے بھی صرف عرض حرم ہی عرض حرم ہے۔ وادی محصر جبل الابابیل کے دامن میں ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں یمن کا بادشاہ ابرہہ اپنے ہاتھی سمیت ہلاک ہو گیا تھا اور اس کا سارا لشکر بھی برباد ہو گیا تھا۔ اس جگہ کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یہاں خدا کا بہت بڑا عذاب نازل ہوا تھا، اس لیے یہاں سے تیزی سے گزر جانا چاہیے۔ چنانچہ ہمارے ٹیکسی ڈرائیور نے بھی ٹیکسی کی رفتار کو تیز کیا اور ہم جلد ہی اس وادی سے آگے نکل گئے۔ اس علاقہ میں ہم نے دور سے پیلے رنگ کا ایک چھوٹا سا ستون دیکھا۔ پتہ چلا یہ وہ مقام ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کے لیے لٹایا تھا۔ غالباً اسی جگہ مسجد القبش ہے، لیکن اس طرف جانے کی اجازت نہیں تھی، بلکہ اس طرف ہاتھ اٹھا کر اشارہ کرنے میں بھی خطرہ تھا۔ دراصل وہیں ساتھ ہی ایک شاہی محل بنا لیا گیا ہے، اس لیے عوام کا داخلہ اس علاقے میں بھی ممنوع ہو گیا ہے۔ حفاظتی اقدامات کے طور پر بہت طاقتور اور حساس کیمرے نصب کیے گئے ہیں، یوں اس طرف ہماری انگلی کا اشارہ بھی ہمیں مشکوک بنا سکتا تھا۔ سو چپ چاپ اس مقام سے آگے نکل گئے۔ تھوڑا سا آگے جانے کے بعد مسجد خیف آ گئی۔ یہ مینا کی بڑی مسجد ہے، حج کے 4 دنوں میں اسے کھولا جاتا ہے۔ ایک معروف روایت کے مطابق یہاں 70,000 پیغمبران خدا مدفون ہیں۔ میں نے اور مبارکہ نے یہاں بھی مسجد کے بند دروازے کے آگے قبلہ رو ہو کر 2 نفل شکرانے کے ادا کیے۔ یہاں سے نکل کر ہم سیدھے مینا پہنچے۔ جہاں حج کے دنوں میں شیطان کو کنکر مارے جاتے ہیں۔ پتھر کے 3 بڑے بڑے ستون تھوڑے تھوڑے فاصلے پر نصب تھے، سائز کے لحاظ سے بھی اور عقیدے کے لحاظ سے بھی۔ ایک بڑا شیطان ہے، ایک درمیانہ اور ایک چھوٹا۔ درمیانے شیطان کی ان دنوں ریپیئرنگ ہو رہی تھی۔ شیطان کی ریپیئرنگ؟ بے اختیار میرے ہونٹوں پر مسرت پھیل گئی۔ پتھر تو صرف علامت ہیں، چاہے خیر کی قوت کی علامت ہوں یا شر کی قوت کی۔ اصل خیر اور شر تو ہمارے اپنے اندر ہوتا ہے۔ شیطان بیچارہ مفت میں بدنام ہو گیا ہے۔ ہم جو بھی گناہ کر لیں اسی کے سر منڈ کر خود بری و ذمہ ہو جاتے ہیں، بس جی شیطان نے بہکا دیا تھا۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے خود اپنے اندر کئی چھوٹے بڑے شیطان بنا رکھے ہیں، ان میں سے کوئی کبھی کمزور ہونے لگے تو ہم خود ہی اس کی ریپیئرنگ کرنے لگ جاتے ہیں۔ میں نے مینا میں بڑے شیطان کو دیکھتے ہوئے خیال ہی خیال میں اسے کنکریاں مار دیں اور خیال ہی خیال میں دیکھا کہ وہی کنکریاں پلٹ کر مجھے آن لگی ہیں۔ شیطان اس تماشے پر مسکرا رہا ہے اور میں سوچنے لگتا ہوں کہ ہم آج کے انسان روایتی شیطان سے کتنا آگے نکل گئے ہیں۔ اگلے زمانوں میں کسی پر تکبر کا بھوت یا شیطان سوار ہوتا تو وہ براہ راست خدائی کا دعویٰ کر دیتا تھا، لیکن آج کا متکبر انسان چالاک ہے کہ خدائی کا دعویٰ کرنے کی بجائے خدا کو اپنی مذموم نفسانی خواہشات کی تکمیل کے لیے ایک ذریعہ اور بہانہ بنا بیٹھا ہے۔ اپنی انسانی حالت میں ریاکاری کی عاجزی بھی دکھائی اور خدائی کے سارے اختیارات بھی سنبھال لیے۔ یہی تو وہ ذہانت ہے جو نہ فرعون اور نمرود جیسے لوگوں کو نصیب ہوئی، نہ شیطان کو ہی سوجھ پائی۔ شیطان سے فارغ ہوئے تو ایک جگہ رک کر مسجد الکوثر دیکھی۔ یہاں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سورہ کوثر نازل ہوئی تھی۔ حضرت ابو ذر غفاری، حضرت ابو ایوب انصاری نے یہیں اسلام قبول کیا تھا۔ یہاں بہت ہی چھوٹی سی مسجد ہے، وہ بھی چھت کے بغیر۔ مسجد الکوثر سے ہم سیدھے جبل نور کی طرف گئے۔ غار ہرا اسی پہاڑ پر ہے۔ یہاں بھی چڑھائی کا معاملہ غار ثور جیسا تھا۔ جبل الرحمت کی طرح یہاں بھی سعودی حکومت نے ایک بورڈ لگا رکھا تھا کہ غار ہرا صرف ایک تاریخی مقام ہے، اس کی کوئی مقدس اہمیت نہیں ہے، قرآن یا حدیث سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، وغیرہ وغیرہ۔ مطلب وہی معاہدانہ تھا
کہ شرک سے اجتناب کریں۔ اس غار میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک لمبے عرصہ تک عبادت و ریاضت میں مشغول رہے، جہاں قرآن پاک کی پہلی وحی نازل ہوئی۔ اگر وہ بھی مقدس مقام نہیں ہے تو پھر مقامات مقدسہ کیا ہوتے ہیں، کیسے ہوتے ہیں؟ مفروضہ شرک سے بچنے کے لیے ہی غالباً معاہد سعودی حکومت نے جبل نور کا علاقہ تعمیراتی مقاصد کے لیے فروخت کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس دوران عوام الناس تک تو خبریں نہیں پہنچیں، لیکن بعض مسلمان حکومتوں نے اندر ہی اندر سعودی حکومت سے نیاز بندانہ گزارش کر کے انہیں اس معاہدانہ عمل سے روک لیا تھا۔ تاہم اس کے آس پاس جو تعمیرات ہو چکی تھیں وہ اب بھی موجود ہیں۔ خدا کا شکر ہے کہ غار حرا سلامت موجود ہے۔ غار حرا سے واپسی پر رستے میں بچوں کا ایک پارک دیکھا۔ یہ پارک اس مقام پر ہے جہاں حضرت عمر فاروق نے عدل سے کام لیتے ہوئے اپنے بیٹے کو شرعی سزا دی تھی۔ بیٹا مقررہ کوڑے پورے ہونے سے پہلے ہلاک ہو گیا تو حضرت عمر نے فرمایا کہ اس کی لاش پر باقی کوڑوں کی گنتی مکمل کی جائے۔ یوں عدل عمر فاروق کی ایک مثال قائم ہوئی۔ اس جگہ کو میدان العدل بھی کہتے ہیں۔ اب یہاں بچوں کا پارک بنا دیا گیا ہے۔ آخر میں حرم شریف کے قریب موجود مسجد الناقہ دیکھی۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں فتح مکہ کے موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی بیٹھی تھی اور حضور نے وہی پڑاؤ کا حکم دیا تھا۔ یہیں ابو سفیان نے 10,000 صحابہ کرام کو حضور کی امامت میں نماز پڑھتے دیکھا تھا اور مبہوت رہ گیا تھا کہ جس یتیم اور بظاہر بے آسرا ہستی کو ہم نے مکہ سے ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا تھا، آج اس کی شان اتنی بڑھ گئی ہے کہ اس کے جھکنے پر 10,000 افراد ایک ساتھ جھک جاتے ہیں اور اس کے اٹھنے پر ایک ساتھ اٹھ جاتے ہیں۔ اور پھر ابو سفیان نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ تو یہ جی مکہ کے مقدس مقامات اور تاریخی مقامات کا دوسرا حصہ بھی مکمل ہوا، اور اس میں میرے خیالات جذبات سارے اس میں شامل ہیں۔ عثمان کو میں نے دیکھا ابھی آیا ہوا تھا، شاید پھر چلا گیا ہے۔ عبد الخان، رخسانہ صاحبہ، جو بھی احباب آئے ہوئے ہیں، جزاک اللہ، سب کا شکریہ۔ آمنہ بی بی، ہاں عثمان آ گیا، دوبارہ آ گیا، ٹھیک ہے۔ میں دیکھتا ہوں یار، میں ابھی پہلے غزل سناتا ہوں، اس کے بعد اگر گنجائش ہوئی تو میں پھر پیچھے سے سارے ناموں کو دیکھوں گا تاکہ ان کا کچھ ذکر کر لوں۔ تو آپ ذرا الرٹ رہنا پھر اگر موجود ہیں تو۔ اچھا، آج جو غزل سنانے لگا ہوں نا، میں نے عام طور پر اس طرح کی شاعری نہیں کی اور نہیں کرتا ہوں میں، لیکن انسان ہوں، دنیا کے حالات دیکھتا ہے بندہ تو پھر کہیں نہ کہیں کچھ تکلیف بھی محسوس ہوتی ہے، اور باوجود ایسا نہ لکھنے کے کچھ نہ کچھ لکھنا پڑ جاتا ہے۔ تو ایک دو چیزیں میں پہلے بھی سنا چکا ہوں اس طرح کی، تو آج یہ سنا رہا ہوں جو وطن عزیز کے حالات ہیں اور جو تکلیف پہنچتی ہے۔ میں سیاست نہیں کرنا چاہتا، نہ ہی سیاست میرا مقصد ہے، لیکن تکلیف تو پہنچتی ہے۔ بہرحال وہ غزل سناتا ہوں میں۔ پہلے آدھا ملک ہمارا توڑ دیا، پہلے آدھا ملک ہمارا توڑ دیا، باقی کو دہشت گردی سے جوڑ دیا۔ پہلے آدھا ملک ہمارا توڑ دیا، باقی کو دہشت گردی سے جوڑ دیا۔ خودکش حملے، خون ریزی و بربادی، خودکش حملے، خون ریزی و بربادی، کن رستوں پہ لا کے قوم کو چھوڑ دیا۔ خودکش حملے، خون ریزی و بربادی، کن رستوں پہ لا کے قوم کو چھوڑ دیا۔ غیروں سے بدلہ لینے کے چکر میں، غیروں سے بدلہ لینے کے چکر میں، پورے دیس کا حلیہ موڑ تروڑ دیا۔ غیروں سے بدلہ لینے کے چکر میں، پورے دیس کا حلیہ موڑ تروڑ دیا۔ جس نے تھوڑا سا بھی سمجھانا چاہا، جس نے تھوڑا سا بھی سمجھانا چاہا، اس کے گھر پہ جا کے بم ایک پھوڑ دیا۔ جس نے تھوڑا سا بھی سمجھانا چاہا، اس کے گھر پہ جا کے بم ایک پھوڑ دیا۔ اور مولا کیا تو نے بھی بے بس لوگوں کو،
مولا کیا تو نے بھی بے بس لوگوں کو بے رحموں کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا؟ مولا کیا تو نے بھی بے بس لوگوں کو بے رحموں کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا؟ اور کس نے عذاب میں ڈالا ساری دنیا کو؟ یہ بڑا سیدھا سیدھا سا سوال ہے، اور یہی سارے فساد کی جڑ یہ ہے۔ کس نے عذاب میں ڈالا ساری دنیا کو؟ کس سے مل کے روس کو توڑ دیا؟ کس نے عذاب میں ڈالا ساری دنیا کو؟ کس سے مل کے روس کو توڑ دیا؟ اور کس کے جہاد نے امریکہ کو طاقت دی؟ یہ جہاد کاماز میں ہے، اس کا اسلامی جہاد سے کوئی تعلق نہیں تھا، یہ سیاسی جہاد تھا اور امریکی جہاد تھا۔ کس کے جہاد نے امریکہ کو طاقت دی اور دنیا کو یہ تاریخی موڑ دیا؟ یہ جو اب ذلیل ہو رہے ہیں دنیا بھر میں، کس نے کیا یہ؟ کس نے کرایا یہ سب کچھ؟ کس کے جہاد نے امریکہ کو طاقت دی اور دنیا کو یہ تاریخی موڑ دیا؟ بولو کتنے زخم لگانا باقی ہیں، بولو کتنے زخم لگانا باقی ہیں، جسد وطن کو اتنا تو بھنبھوڑ دیا۔ بولو کتنے زخم لگانا باقی ہیں، جسد وطن کو اتنا تو بھنبھوڑ دیا۔ حیدر بے حس میں احساس کہاں پھر بھی، حیدر بے حس میں احساس کہاں پھر بھی، کچھ احساس دلانے کو جھنجھوڑ دیا۔ حیدر بے حس میں احساس کہاں پھر بھی، کچھ احساس دلانے کو جھنجھوڑ دیا۔ پہلے آدھا ملک ہمارا توڑ دیا، باقی کو دہشت گردی سے جوڑ دیا۔ یہ جی میری آج کی غزل بھی پوری ہوئی، اور اب عثمان موجود ہے، میں دیکھ رہا ہوں، تو میں احتیاطاً نام پڑھنا شروع کرتا ہوں۔ اللہ کرے کسی اس پہ نہ جا لگے میرا ہاتھ، جو جمپ کر کے اوپر آ جاتے ہیں۔ میں کسی کو اوپر نہیں لینا چاہ رہا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ جو احباب تشریف لائیں میں ان کے نام لوں۔ تو یہ بھی میرے لیے مسئلہ ہونا ہے کہ مجھے اینک لگانی پڑنی ہے۔ اب اینک کو سنبھالوں، ٹھیک ہے۔ شکور صاحب ہیں جی، آپ کا شکریہ۔ یار یہ میں اب کیا کروں، مجھے نہیں سمجھ آ رہی، یہ اتنے باریک لکھے ہوئے ہیں، پڑھے نہیں جا رہا۔ میں دوسری اینک لگا کے دیکھوں، شاید اس سے کام چل جائے۔ ہاں جی، ہاں یہ اب ٹھیک ہے جی۔ شکور صاحب، ابراہیم ابو محمد، الہان میاں صاحب، جو مجھ سے صحیح نہیں پڑھ جاتے وہ میں نہیں پڑھوں گا، کچھ غلط قسم کے بھی لفظ آ جاتے ہیں۔ نعیم اختر، جان، SAN بھائی، مسافر، جمیل چیمہ صاحب ویلکم، لیاقت علی، شکریہ جناب، علی مہر صاحب، لیاقت علی مہر صاحب، ہاں، ڈینس، وراٹ، سلیم بٹ صاحب، عدنان، چودھری عامر صاحب، خالدہ، سرفراز احمد، ہاں خالدہ صاحب مجھے یاد آ رہا ہے آپ انگلینڈ سے ہیں، آپ سے بات ہوئی تھی۔ اچھا جی، حکیم یاسین صاحب، آشو بی بی، منراج، ادام، سارا، یہ وہ والی امریکہ والی سارا نہیں ہے، کوئی اور۔ اچھا جی، محمد الہرا صاحب، اچھا، قمر، فائق، عبدالعزیز، عابدہ، عزیز، مارک، زینب، خیبر 96، نو درگا، ملک فاروق، کیسر باجوہ، روبینہ بی بی،
بابا گاما، اچھا نام ہے، ہیرا احمد، بدر ساکی صاحب، شاہان، چائے والی باجی ویلکم جی دوبارہ. ایک دفعہ ہی آپ نے چائے پلائی تھی، اس کے بعد پھر دوبارہ آپ نہیں آئی تھی. ویلکم بیک. معصوم منگھٹ، زبیر، ماما، خیر النساء صاحبہ. اس لیے اچھا لگا کہ میری ایک بزرگ کا نام بھی اسی طرح کا ہی تھا. عبد الخان، آمنہ بی بی، سینڈی. یہ تو اسپانج بب والا کردار یاد آ گیا، سینڈی. سرفراز، محمد اللہ، دوست محمد. حمودی، محمد انور، جمیلہ حسین، حبیب اللہ، لیلو دیوی، مبشر احمد، محسن فرام یو کے، فاروق چودھری، لالا دیوداس. لالا الگ ہیں، دیوداس الگ ہیں. بینا، ریئلٹی ٹرو، سنگ از کنگ، شابان، اباؤ-جی پرنسس، گلابی، ایم ایف حیدر. یہ کچھ نام پڑے گئے ہیں، اور ان سب کا شکریہ. جو ان کے بعد دیکھیں گے ان سب کا بھی شکریہ. اور انشاءاللہ مزید بیٹھک بھی اسی طرح سجتی رہیں گی جب تک توفیق میسر ہے. اللہ صاحب کو خوش رکھے. اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں. خدا حافظ.